میرے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمیں یوٹیوب کا پہلا لیسن جس کا نام ہے استاد کا احترام یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں گے، پیج نمبر 25 صفحہ نمبر 25 نکالیں، تو میں یہاں پہ پڑھوں گی، آپ اپنی کتابیں دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ استاد کا پیشہ جو ہے بچوں، یہ سب سے عظیم بولتے ہیں بڑے کو، سب سے عظیم، بڑا اور مقدس پیشہ ہے اور پاک پیشہ ہے۔ یہاں پہ میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی، آپ رف کاپی پر اپنے یہ ساتھ رکھیں گے اور اس پر یہ نوٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، مفکر ہیں، پرہیزگار ہو گئے، گناہوں سے بچنے والے، اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں تو انہوں نے اس پیشے کی عظمت کو اور بڑائی کو تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ ایک استاد ہی ہے بچوں جو کیا کرتا ہے، انسان کو اس کی بے خبری کے عالم سے نکال کر دنیا کی جان پہچان میں لاتا ہے۔ تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاریخ بولتے ہیں اندھیرا، اندھیرے سے ایک استاد ہی ہے جو کیا کرتا ہے، روشنی میں لاتا ہے انسان کو۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی بھی شخص دنیا کی ظاہری ہو، باطنی بولتے ہیں اندرونی یا پوشیدہ علم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے کسی استاد کی رہنمائی نہ ہو۔ استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ ایک استاد ہی ہے جو انسان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی جتنی بھی اس کی ناہمواریاں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے وہ اپنی زندگی کا سفر آسان کر سکتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ استاد کے جتنے بھی تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ان سب سے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ اٹھا کر کرنا ضروری ہے، اور شاگرد جو ہیں ان کو ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے شاگرد کو کہ وہ اپنے استاد کی دل سے عزت و احترام کرے اور دل سے محبت کرے۔ تو بچوں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتی چلوں، یہ جو ہمارا سبق ہے اس میں بہت سارے واحد جمع ہیں، یہاں پہ بہت سارے جمع آئے ہیں جن کے واحد لکھنے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی، آپ اپنی کاپیز پر نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا پیغمبروں، تو پیغمبروں کا آپ لکھو، واحد لکھو پیغمبر، مفکروں کا لکھو مفکر، پرہیزگاروں کا لکھو پرہیزگار، اولیاء کا واحد لکھو ولی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مذاہب، اس کا لکھو مذہب۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے علوم کا آپ لکھو علم واحد۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہموار۔ اس کے بعد ہے تجربات، اس کا لکھو تجربہ۔ مشاہدات، اس کا لکھو آپ مشاہدہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ واحد جمع اپنی کاپی پر نوٹ کرتے چلیں، رف کاپی پر۔ اس کے بعد جب آپ گرامر کی کاپی مینٹین کریں گے تو یہ اس میں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کہاں پہنچے تھے ہم؟ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، بولی، سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، ربندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا
رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کے دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اپنے، جن کے نام یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں، تو ان سب نے اپنے استادہ کی دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. کثیر بولتے ہیں بچوں زیادہ تعداد موجود ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام اور محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کو آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے. تو ان لوگوں نے اپنے مشکل سے مشکل کاموں کو آسان بنایا. کیسے بنایا؟ اپنے استادوں کا احترام کر کے، اور اپنی کامیابی کی مسرت حاصل کی. مسرت حاصل کی بولتے ہیں خوشی حاصل کی. تو بچوں آج اتنا ہی. کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہی سبق آگے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے خدا